الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، اس عظیم کتاب کا چوتھا مقصد احکام الاسرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے مسائل اور احکام سے ہے، اور اس چوتھے مقصد میں کتاب نمبر 3 وہ کتاب جو طلاق کے بارے میں ہے اور بیوی سے علیحدگی کے احکام کے بارے میں ہے، اور اس کتاب یعنی کتاب الطلاق کی پہلی فصل الطلاق والخلع والعدہ، یعنی کہ پہلی فصل طلاق کے بارے میں ہے اور خلع کے بارے میں ہے، جس کو آسانی کے لیے ہم اردو میں خلع کہہ دیتے ہیں، اور عدت کے بارے میں ہے۔ اور اس فصل کا پہلا باب طلاق الحائض، حیضہ عورت کو طلاق دینے کے بارے میں۔ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو، جو اپنے مخصوص ایام میں ہو، ماہواری کے ایام میں ہو، اسے طلاق دی جائے تو اس طلاق کا کیا ہوگا، اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں طلاق دینا ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی طلاق دے بیٹھے، یہ غلط کام کر بیٹھے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار کیا جائے گا؟ تو میں نے گزارش کی تھی کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طلاق کو شمار کیا جائے گا، اور یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث کے الفاظ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو بخاری مسلم کی روایت ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کے اپنے اس قول سے کہ حسبت علی بتطلیقہ، کہ میرے اوپر ایک طلاق شمار کی گئی۔ اب اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور روایت ہے جس کا تذکرہ کیا ہے کتاب کے مؤلف نے، اور وہ روایت کیا ہے؟ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے فکان ابن عمر اذا سئل عن الرجل یطلق امرأته وهي حائض یقول، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب ان سے کسی شخص کے بارے میں سوال ہوتا جس نے اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی ہوتی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی، یعنی کہ عبداللہ بن عمر سے پوچھا جاتا کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی وائف کو تب طلاق دی جب کہ وائف حیض کی حالت میں تھی، ماہواری کے ایام میں تھی، اپنے مخصوص پیریڈ میں تھی، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو یقولو، وہ کہا کرتے تھے اما انت طلقتها واحدة او اثنتين، کہ اگر تو نے اسے ایک یا 2 طلاقیں دی ہیں۔ اما یہاں پہ اما کے معنی میں ہے کہ اگر تو نے اس کو، یعنی کہ اپنی وائف کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر تو رجوع کرنا ممکن ہے، پھر تم اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ یہ جو رجوع کر سکتے ہو، یہ الفاظ عبارت میں موجود نہیں ہیں، جو جملہ ہمارے سامنے ہے اس میں موجود نہیں ہے،
لیکن یہ الفاظ یہاں پہ مقدر ہیں کیونکہ شروع میں آ گیا اما، یعنی کہ اگر. اب اگر کا جواب بھی یہاں پہ موجود ہے، جس کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوا کہ سننے والا بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اسے ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جواب کیا ہے کہ پھر تم اس سے رجوع کر سکتے ہو، پھر رجوع کرنا ممکن ہے، کیونکہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اور پہلی طلاق رجی ہوتی ہے، دوسری بھی رجی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یرجعہا. اس کے بعد دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ایک طلاق اگر دی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق ہوئی ہے تب بھی رجوع ہو سکتا ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ، اسے حکم دیا تھا. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ انہیں حکم دیا تھا کہ ان یرجعہا، کہ وہ اس سے رجوع کر لیں، اپنی وائف سے رجوع کر لیں. ثم یمہلہا، رجوع کرنے کے بعد کیا کریں؟ ثم یمہلہا، پھر اس کو مہلت دیں، اس کو اس حالت میں رہنے دیں، رجوع کی حالت میں رہنے دیں. رجوع کر لیا، اسے طلاق کی حالت سے باہر نکال دیا، اب وہ دوبارہ ایسے ہو گئی ہے جیسے طلاق سے پہلے تھی. اب اس کو مہلت دیں حتی تحید حیضۃ اخری، یہاں تک کہ ایک اور حیض آ جائے، مخصوص ایام دوبارہ آ جائیں. ثم یمہلہا، پھر اس کو مہلت دے، یعنی کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو کیا کرے؟ اس سے رجوع کرے، پھر اسے مہلت دے. یہ الفاظ نبی علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر کے والد جناب عمر فاروق سے. ثم یمہلہا، تو پھر اسے مہلت دے حتی تحید حیضۃ اخری، یہاں تک کہ ایک اور حیض آ جائے، ایک اور مہواری آ جائے. ثم یمہلہا، پھر اسے مہلت دے حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ثم یطلقہا، پھر اس کو طلاق دے دے قبل ان یمسہا، اس سے صحبت کرنے سے پہلے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے سے پہلے، اس کو چھونے سے پہلے. تو یہ ہے طلاق کا درست طریقہ کہ اگر کوئی اپنی وائف کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طہر کی حالت میں دے، حیض کی حالت میں نہیں، بلکہ طہر کی حالت، یعنی کہ جب حیض کے ایام نہ ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس طہر کی حالت میں وائف سے صحبت نہ کی ہو. حیض سے وائف فارغ ہوئی، غسل کر لیا، اب اس سے تعلق قائم کیے بغیر، اس سے صحبت کیے بغیر، اس سے جماع کیے بغیر اسے طلاق دے دیں تو یہ طلاق ہے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. تو نبی علیہ السلام نے جب غلط طریقے سے طلاق دی گئی تو جناب عمر سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ اس سے رجوع کرے. اور وائف کس حالت میں ہے؟ حیض کی حالت میں. فرمایا تو پھر اس کو اس حالت میں رہنے دیں، وہ پاک ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور حیض آئیں گے، اس حیض کے بعد تعلق قائم کرنے سے پہلے، صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے. وَأَمَّا أَن تَطَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، اور اگر تو نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں، اگر پہلی طلاق دی تھی یا دوسری طلاق دی تھی تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو تیسری طلاق دی ہے فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. کس معاملے میں نافرمانی کی ہے؟ اپنے رب کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. کون سے حکم میں؟ فرمایا فیما امرک بہ من طلاق امراتک، اس حکم میں جو اللہ نے تجھے تمہاری بیوی کو طلاق دینے کے معاملے میں دیا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی کہ تم مسلمان جب عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت پہ.
یعنی کہ تب طلاق دو جب عدت کا آغاز ہو سکتا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب وائف حیض سے فارغ ہو جائے اور طہر میں ہو، اس سے تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، صحبت نہ کی گئی ہو، تو اس کو طلاق دے دیں۔ یہ ہے وہ طلاق جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے وہ طلاق جو عدت کے آغاز پہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی وائف کو طلاق دیتا ہے حیض میں، تو اب عدت کا آغاز کب ہوگا؟ کیونکہ عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اور طہر میں طلاق دیں، ایام طہارت میں طلاق دیں، تو اس کے بعد پہلا حیض آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، عدت کے ایام شمار کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ حیض کے دنوں میں طلاق دیں گے تو پھر عدت کا سٹارٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، عدت کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر حیض، اسی حیض کو شمار کریں جس میں طلاق دی گئی ہے، تو یہ پہلا حیض ہوا، پھر دوسرا حیض، پھر تیسرا۔ اب یہ جو حیض جس میں طلاق دی گئی، کیا پورا ہے؟ پورا تو نہیں ہے۔ اب اگلا شمار کریں گے تو پھر 3.5 ہو جائیں گے، اس کو اگلا شمار نہیں شمار کریں گے تو 2.5 ہوں گے، 3 حیض نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت پہ۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ جب حیض سے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں، تو تعلق قائم کیے بغیر ان کو طلاق دو۔ یہ ہے وہ طلاق جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا أَن تَطَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، اور اگر تو نے اس کو تیسری طلاق دے دی ہے تو یقیناً تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اس حکم میں جس کا اللہ نے تجھے دیا ہے تمہاری بیوی کو طلاق دینے کے تعلق سے۔ وَبَانَتْ مِنْكَ، اور وہ تو اس سے مستقل طور پہ الگ ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیسری طلاق دے کر بھی فارغ ہو چکے ہو۔ اب اس کا اور تمہارا آپس میں کوئی ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ غور کریں، عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کو حلالہ نہیں سکھایا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حلالہ کر لو۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا تذکرہ آئندہ حدیث کے ضمن میں کرتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ دوسرا باب احکام الطلاق والطلاق الثلاث، یہ باب ہے طلاق کے احکام کے بارے میں اور 3 طلاقیں دینے کے بارے میں۔ حدیث کون سی ہے؟ 1051 1051 میم، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور جناب عمر کی خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ کس کے زمانے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور دین آپ کے زمانے میں مکمل ہو چکا۔ لیکن مزید معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں کہ جناب صدیق کے زمانے میں بھی وہی کچھ ہوتا رہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا رہا۔ وہ کیا کہ 3 طلاقوں کو کتنا شمار کیا جائے گا؟ 1۔ پھر جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی رہیں؟ 1۔ پھر کیا ہوا؟ فقال عمر بن الخطاب، تو کہا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ انات، یقیناً لوگوں نے جلدی کی ہے
لوگوں نے جلد بازی کی ہے فی امرین، اس چیز کو واقعہ کرنے میں جس میں ان کو مہلت دی گئی تھی. یعنی کہ طلاق کا شرعی طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک طلاق دیں اور اس کے بعد آپ کی وائف عدت کے ایام آپ کے گھر میں گزارے گی. نہ آپ اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں اور نہ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ طلاق، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد نہ تم اپنی بیویوں کو ان کے اپنے گھر سے نکال سکتے ہو اور نہ انہیں نکلنے کی اجازت ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ واضح طور پہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینے والے اس کو نکال دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ نکالیں تو لڑکی کے والدین لینے پہنچ جاتے ہیں. تو پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن طلاق کتنی دی جائے گی؟ ایک دفعہ ایک ہی دی جائے گی. اس کے بعد عدت کے ایام وہ گزارے گی. اب تقریباً 90 دن بنتے ہیں، 3 پیریڈز. ان 90 دنوں میں یا تو بیوی اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ خاوند کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس خاوند کے بغیر میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے کہاں جائیں گے، تو خاوند سے معافی مانگ لے گی، اس کو راضی کر لے گی اور معاملہ حل ہو جائے گا. اور اب معاملہ حل ہونا آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے ہیں، ایک کمرے میں رات گزارتے ہیں. کئی ایسے موقع آئیں گے جہاں وائف معافی مانگ سکے گی، اور اگر وائف معافی نہیں مانگتی تو ان 90 دنوں میں خاوند کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ اگر یہ چلی جاتی ہے تو میرے بچے کہاں جائیں گے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. اور دیکھیں شریعت کے احکام میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں. 90 دن یہاں رہے گی، 90 دنوں میں ممکن نہیں ہے کہ صلح نہ ہو. اگر شریعت پہ ہم عمل کریں تو بہت کم ایسا ہوگا کہ 90 دن یہ دونوں ایک گھر میں گزاریں اور صلح نہ ہو. جب حیض سے فارغ ہو کے غسل کر کے بیوی آئے گی تو خاوند اس موقع پہ ہو سکتا ہے سلام دعا شروع کر لے. اس کے علاوہ کئی موقع آتے ہیں. مثال کے طور پہ بیوی رو رہی ہے طلاق کی وجہ سے، صبح و شام خاوند کو ترس آ جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دی جائیں؟ ایک. اب یہ عدت کے ایام ہیں، ان ایام میں رجوع ہو جائے الحمدللہ. اگر رجوع نہیں ہوتا، عدت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، تو اب بیوی اس گھر سے نکل کے اپنے والدین کے گھر چلی جائے. اب یہ دونوں آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی. یہ بھی کسی اور جگہ نکاح کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے والد کی مرضی سے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. لیکن چونکہ طلاق ایک ہوئی ہے تو اب عدت کے بعد یہ نیا نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں. عدت کے ایام میں نکاح کے بغیر صلح ہو سکتی تھی، لیکن عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے. اور ایک اور فرق بتا دوں، عدت میں اگر خاوند رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا، بیوی مانے یا نہ مانے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. لیکن جب عدت کے ایام ختم ہو گئے، اب تبھی نیا نکاح ہوگا جب دونوں فریق راضی ہوں گے، جب یہ لڑکا بھی راضی ہو اور لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کا والد بھی راضی ہو، تو بہرحال نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ ہے شریعت کی طرف سے نکاح کا طلاق کا طریقہ. تو اسی طرح اگر دوبارہ کبھی دوسری طلاق ہو گئی، پھر بھی یہی سسٹم ہوگا، یہی نظام ہوگا جو پہلی طلاق کا تھا. اور اگر کبھی تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کہانی ختم، اور پھر بیوی عدت کے ایام خاوند کے گھر میں نہیں گزارے گی.
پھر اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے، کیونکہ اب رجوع کا تو کوئی امکان نہیں رہا۔ تو یہ تھا وہ جس کی طرف جناب عمر فاروق اشارہ کر رہے ہیں کہ ان الناس، کہ بے شک لوگوں نے، قد استعجلوا، یقیناً جلد بازی کی ہے، فی امر، اس چیز میں، قد کانت لہم فیہ انات، جس میں ان کے لیے مہلت تھی، ان کو مہلت دی گئی تھی، بھئی ایک طلاق دو، پھر کبھی ضرورت پڑی دوسری طلاق دی جائے گی۔ لیکن اب جو بھی اٹھتا ہے 3 طلاقیں دیتا ہے۔ جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگوں نے 3 طلاقوں کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، تو کیا کہا، میٹنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، کہتے ہیں فلو امضیناہ علیہم، اگر ہم ان 3 کو ہی ان کے اوپر نافذ کر دیں، یعنی کہ یہ کیسا ہے، اگر ہم 3 ہی نافذ کر دیں تو یہ کیسا ہے۔ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، آخر میں کیا قرارداد پاس ہوئی، فامضاہ علیہم، چنانچہ جناب عمر فاروق نے ان 3 کو ہی ان پہ نافذ کر دیا، کہا آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا، آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا۔ اب یہاں پہ سوچئے، غور کیجئے کہ کیا جناب عمر فاروق کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سے کسی ایک چیز کو کینسل کر سکے؟ اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی، لیکن جناب عمر فاروق بطور حکمران، بطور خلیفہ، کسی وجہ سے عارضی طور پہ بطور سزا ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جائے گا، تعزیری فیصلہ۔ اور یہ تعزیری فیصلے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر پوری زندگی آپ لگے رہیں اور قرآن کی آیت کو بھول جائیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جناب عمر فاروق کا تعزیری فیصلہ تھا بطور حکمران۔ اب آج کیا کرنا ہے، آج وہی شریعت رہے گی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اگر کوئی کہے جی اجماع ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں اجماع اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے جی اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اجماع نہیں ہو سکتا، چلیں جناب صدیق کے زمانے میں، جناب صدیق کے زمانے میں سب صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ 3 طلاقیں کتنی شمار ہوں گی، 1 شمار ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حدیث بھی ہے، یہاں پہ اجماع بھی ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ 3 طلاقیں کتنی شمار ہوں گی، 1 شمار ہوں گی۔ البتہ کبھی بھی کوئی حکمران عارضی طور پہ بطور سزا 3 طلاقوں کو 3 شمار کرے تو یہ الگ معاملہ ہے۔ شریعت یہی ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، ایک ہی ہوتی ہے۔ کون سا مسئلہ، ہاں، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک و ہند میں ہمارے حنفی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں کتنی شمار ہوں گی، 3۔ اب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فطرتی سی بات ہے، لڑائی جھگڑا ہوا، وہ میاں بیوی جو سوچا کرتے تھے کہ پوری زندگی ہم نے ایک ساتھ گزارنی ہے اور کبھی بھی جدا نہیں ہونا، لیکن کبھی کوئی گھر میں اختلاف ہو گیا، 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ اب کیا ہوگا، حنفی علماء کرام کہتے ہیں 3 کی 3 واقع ہوں گی۔ آپ کوئی راستہ نکالیں، ہمارے بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، مولوی صاحب دیکھیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو پھر مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ حلالے کا راستہ ہے۔ حلالے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی وائف کا عارضی طور پہ کسی اور سے نکاح کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا، عارضی طور پہ، پلاننگ کے تحت۔ پلاننگ ہوگی پہلے سے کہ عارضی نکاح ہے، یعنی کہ ہم نے اس کے بعد طلاق لینی ہے۔ وہ جس سے نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے۔ اب عارضی نکاح ہوتا ہے 1 ہفتے کے لیے، 1 رات کے لیے، 1 مہینے کے لیے، پھر اس سے کہتے ہیں بھی طلاق دے دو، وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اب اس لڑکی کا اس پہلے خاوند سے جس نے 3 طلاقیں دی ہیں کیا کرتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اب یہ حلال ہو گئی، حلالہ یعنی کہ اب یہ حلال ہوگی کس کے لیے،
پہلے خاوند کے لیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ کہا تھا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر کوئی اپنی وائف کو تیسری اور آخری طلاق بھی دے دے تو اب یہ لڑکی اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ یہ نکاح کرے کسی اور سے، حتیٰ کہ یہ نکاح کرے کس سے؟ کسی اور سے۔ اچھا، قرآن نے کون سا نکاح کہا ہے؟ شرعی نکاح یا یہ پلاننگ کے تحت کیا ہوا نکاح، عارضی نکاح؟ شرعی نکاح۔ قرآن جب نکاح کی بات کرے گا وہ شرعی نکاح ہوگا۔ تو شرعی نکاح کون سا ہوتا ہے؟ جو 4 دن کے لیے ہوتا ہے۔ شرعی نکاح وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو شرعی نکاح کسی اور جگہ کرے یہ اس نیت سے کہ میں نے ہمیشہ اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، مثال کے طور پہ وہ فوت ہو جائے، تو اب یہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، یا نباہ نہ ہو سکے اور تعلقات وہاں پہ خراب ہو جائیں، وہاں سے بھی طلاق مل جائے، پھر یہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ شریعت نے کہا تھا، لیکن یہاں پہ چور راستہ نکال لیا گیا کہ نکاح کر لیا جاتا ہے عارضی طور پہ 1 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اس مسئلے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ورنہ امام ترمذی، امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی لعنت ہے اس پہلے خاوند پہ جو طلاقیں دینے کے بعد اب حلالہ کروا رہا ہے، اور اس شخص پہ جو نکاح کر رہا ہے اس لیے تاکہ میں اس لڑکی کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر دوں۔ لعنت پہلے پہ جو حلالہ کروا رہا ہے اور دوسرا جو حلالہ کر رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دوسرا جو شخص ہے یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اور پھر کون سی ایسی لڑکی ہے جو مسلمان ہو، غیرت مند ہو، با حیا ہو، جو برداشت کرے گی کہ میرے ساتھ حلالہ کیا جائے؟ 1 رات کے لیے کوئی اور مرد میرے پاس آئے، مجھ سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، کوئی بھی غیرت مند لڑکی یہ برداشت نہیں کرتی۔ بلکہ کراچی کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ میاں بیوی ایک ادارے میں آئے، اس ادارے میں جہاں فتویٰ یہ دیا جاتا تھا کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے۔ کہنے لگے جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اگر آپ لوگ ہمیں نہ ملتے تو ہم سوچ رہے تھے کہ دین اسلام چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فتویٰ دیا جا رہا تھا کہ حلالہ ہوگا، اور یہ چیز نہ مجھے برداشت ہے نہ میری بیوی کو، اور ہم حیران تھے کہ کیا ایسا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے جس میں یہ بات بتائی جائے۔ آپ سوچئے غلط فتوے کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حلالہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس حلالے کی بجائے اس بدکاری کی بجائے درست فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، یہ فتویٰ دیں اور میاں بیوی کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیں۔ حدیث نمبر 1052 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے امام بخاری اور امام مسلم کے مابین، دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان رفاعۃ القرظی طلق امرأته فبت طلاقها،
کہ بے شک رفاع قرظی نے اپنی بیگم کو طلاق دی، فبت طلاقہا، اور اسے کون سی طلاق دی؟ آخری طلاق، فیصلہ کن طلاق دے دی، آخری طلاق دے دی، یعنی کہ جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ فتزوجہا بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، یہ لکھا ہوا ہے زبیر، جبکہ یہ زبیر لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زبیر۔ فتزوجہا بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، تو اس کے بعد یعنی کہ اس تیسری طلاق کے بعد اس سے شادی کر لی، کس سے؟ رفاع کی وائف سے۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ رفاع قرظی نے اپنی وائف کو آخری طلاق بھی دے دی، فتزوجہا، تو اس سے شادی کر لی، بعد اس کے بعد، کس کے بعد؟ رفاع کے بعد یا اس طلاق والے معاملے کے بعد؟ کس نے شادی کر لی؟ عبد الرحمن بن زبیر نے۔ فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی جسے رفاع طلاق دے چکے تھے اور اب کس سے شادی کر چکی تھی؟ عبد الرحمن بن زبیر سے۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہا کانت عند رفاع، کہ بے شک وہ تھی، اپنے بارے میں عورت کہہ رہی ہے کہ وہ تھی رفاع کے پاس، فطلقہا آخر 3 تطلیقات، تو اس نے اسے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ہے، 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ طلاقیں کیسے دی گئی تھیں؟ ایک ایک کر کے۔ تو اس نے اسے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے، اس نے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ہے۔ فتزوجہا بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، تو اس کے بعد یعنی کہ رفاع کے بعد اس سے شادی کر لی ہے، اپنے بارے میں وہ کہہ رہی ہے اس سے شادی کر لی ہے عبد الرحمن بن زبیر نے۔ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، بے شک وہ کون؟ وہ عبد الرحمن، یہ عورت کہہ رہی ہے بے شک وہ یعنی کہ عبد الرحمن جو ابھی میرا خاوند بنا ہے، بے شک وہ اللہ کی قسم، اور یہ بات کرتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اپنی چادر کا پلو پکڑا، یعنی کہ اس نے اشارہ کیا لِہُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس نے کپڑے کے پلو کی طرف اشارہ کیا، کپڑے کے پھندنے کی طرف اشارہ کیا، جس کو اس نے پکڑا ہوا تھا من جلبابی، اپنی چادر میں سے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ چادر ہے تو اس کا یہ حصہ پکڑ لیا، یہ آخری، یہ ایسا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم بے شک یہ جو ہے، یہ کون؟ موجودہ خاوند عبد الرحمن، ما معاہو، نہیں ہے اس کے پاس اے اللہ کے رسول مگر اس کپڑے کے پلو کی طرح، اس کپڑے کے پھندنے کی طرح، یعنی کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں، میرا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ میرا حق ادا نہیں کر سکتا، مرد ہے لیکن مردوں والی قوت اور طاقت اس میں نہیں ہے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر جالس عند النبی، جب وہ عورت یہ الفاظ کہہ رہی تھی تو جناب ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وابن سعید ابن العاص جالس بباب الحجرات لیؤذن له، اور سعید ابن عاص کے بیٹے کون؟ یعنی کہ خالد، سعید بن عاص کے بیٹے کون؟ خالد بن سعید بن عاص قرشی الاموی، یہ جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے بباب الحجرات، حجرے کے دروازے پہ، لیؤذن له، تاکہ ان کو اجازت دی جائے کس چیز کے اندر آنے کی۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اور خالد بن سعید بن عاص بیٹھے ہوئے ہیں حجرے کے دروازے پہ، تاکہ انہیں بھی اجازت ملے، وہ بھی اندر آ سکیں۔ فطفق خالد ینادی ابا بکر،
تو خالد ابو بکر کو آواز دینے لگے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا تزجر هذه، کیا آپ اس عورت کو روکیں گے نہیں؟ اما تجہر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس عورت کو اس گفتگو سے روکیں گے نہیں جو اونچی آواز سے اللہ کے رسول کے پاس کر رہی ہے؟ یعنی کہ بے باکانہ انداز میں اس جرأت کے ساتھ اونچی آواز سے ایسی گفتگو کر رہی ہے، آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے سے بڑھ کر کچھ نہیں کر رہے تھے، بس آپ ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاعہ، شاید کہ تم رفاعہ کی طرف واپس جانا چاہتی ہو، یعنی کہ یہ جو تم باتیں کر رہی ہو کہ پہلے میرا خاوند رفاعہ تھا، اس نے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی، عبد الرحمن سے میری شادی ہوئی، عبد الرحمن سے میرا نکاح ہوا، اور وہ تو ایسے ہے کہ جیسے نہ مرد ہو، اس کے پاس مردوں والی قوت و طاقت ہی نہیں ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ دوبارہ رفاعہ کے پاس واپس چلی جاؤ؟ تمہارے یہ ارادے ہیں؟ لا، اس کے پاس تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکو گی، حتیٰ تذوقی عسیلتہ، یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھ لو، ویذوق عسیلتک، اور وہ تمہارا مزہ چکھ لے۔ یعنی کہ جب تک میاں بیوی والے تعلقات اچھی طرح قائم نہیں ہوں گے، تب تک طلاق لے کر تم اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پہ دیکھیے، انہوں نے نکاح کیا، عبد الرحمن سے شرعی نکاح کیا، کس نیت سے کیا کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اب شاید وہ پسند نہیں آ رہے، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ رفاع کے پاس واپس چلی جاؤں اور میاں بیوی والا تعلق قائم کیے بغیر ہی چلی جاؤں، اللہ کے رسول جدائی کروا دیں، طلاق دلوا دیں، اور فتویٰ مل جائے کہ میں پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہوں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، نہیں، جب تک کہ دوسرے خاوند کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوگا، تب تک طلاق لے کر اس کے پاس نہیں جا سکو گی۔ تو اس حدیث سے دیگر مسائل کے علاوہ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں طلاق کے بعد دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس عورت کا کہیں اور نکاح کر دیا جاتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ طلاقیں اس زمانے میں کیسے دی جاتی تھیں، ایک ایک کر کے، وقفے وقفے سے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی عورت کو کوئی اس کا خاوند 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتی ہے، اب کہیں اور نکاح کرتی ہے، تو وہاں سے اب واپس پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو نہیں آ سکے گی جب تک کہ وہاں میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اور دیگر احادیث کی روشنی میں نے یہ بھی مسئلہ واضح کیا ہے کہ یہ دوسرا نکاح شرعی نکاح ہونا چاہیے، اس دوسرے خاوند کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی نیت سے ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، میاں بیوی والا ایک دفعہ تعلق قائم کرنا ہے اور پھر طلاق لے کے پہلے خاوند کے پاس پہنچ جانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیرت مند عورت کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی، وہ چاہے گی کہ اس سے بہتر ہے کہ میں زندگی بغیر نکاح کے گزار لوں یا دوسرے خاوند کے ساتھ گزار لوں، لیکن دوسرے خاوند کے ساتھ تعلق قائم ہو اقرار کے لیے پھر پہلے خاوند کے پاس پہنچ جاؤں، ایسا کوئی بھی غیرت مند عورت برداشت نہیں کرتی۔ اس کے بعد
باب نمبر 3، باب العدہ. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ عدت کے بارے میں ہے. حدیث نمبر 1053 1053 قاف، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. راوی کون ہے؟ عن ابی سلمہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے. عبد الرحمن بن عوف کون سے؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، ان کے بیٹے ہیں یہ ابو سلمہ. ابو سلمہ کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی ابن عباس، کس کے پاس آیا؟ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وابو ہریرہ جالس عندہ، جب کہ ابو ہریرہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کن کے پاس؟ عبداللہ بن عباس کے پاس. تو کتنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2. اور ابو سلمہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ وہ آنے والے آدمی نے کہا، افتنی فی امرأۃ ولدت بعد زوجها ب40 لیلہ، مجھے فتویٰ دیجئے، مجھے بتائیے اس عورت کے بارے میں جس نے اپنے خاوند کے فوت ہونے کے 40 راتوں کے بعد بچہ جنم دے دیا. خاوند کو فوت ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 40. کتنی راتیں گزری ہیں؟ 40. اب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. اس کا مطلب یہ خاوند فوت ہوا تو کس حالت میں تھی؟ حمل کی حالت میں تھی. تو اب جب کہ بچہ پیدا ہو گیا، سوال یہ ہے کہ کیا اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائے ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. دوسری جانب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ طلاق میں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتیں ان کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، یعنی کہ ولادت، بچے کا پیدا ہو جانا. حمل جو ہے وہ جب بچہ بن جائے، پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہوئی. اب یہاں پہ یہ جو عورت ہے اس کا خاوند فوت ہوا ہے، اب اس کی عدت کون سی ہوگی؟ کیا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی یا اس کی عدت وضع حمل ہوگی، ان کے بچے کا پیدا ہونا؟ کیا ہوگی؟ فقال ابن عباس، تو جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، آخر الاجلین، کہ اس عورت کی عدت 2 عدتوں میں سے طویل تر ہے، لمبی ترین ہے. یعنی کہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حمل کی حالت میں ہو، اس کی عدت کون سی ہوگی؟ جو دور کی ہوگی، کیونکہ 2 عدتیں جمع ہو گئی ہیں. ایک آیت کہہ رہی ہے کہ عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ عدت کیا ہے؟ بچے کا پیدا ہو جانا، وضع حمل. اب ہم کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ 2 میں سے جو دور کی عدت ہے اس پہ عمل ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن سے پہلے تو ہم کہیں گے تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی دوسری عدت باقی ہے اور وہ دور کی ہے. 4 مہینے 10 دن تک تم انتظار کرو. اور اگر کسی عورت کے ہاں ولادت لیٹ ہے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے 4 مہینے 10 دن گزرنے کے باوجود تمہاری عدت مکمل نہیں ہوئی، تمہاری عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے.
تو دور کی عدت جو ہے وہ ہوگی. تو آپ پھر یہاں پہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ عورت ابھی نکاح نہیں کر سکتی. 40 دن ان کے پاس بچہ پیدا ہو گیا ہے, بچہ جلدی پیدا ہو گیا ہے, اور ایک اور عدت ہے وہ دور کی ہے یہاں پہ, اور وہ کیا ہے 4 مہینے 10 دن. تو کہا آخر الاجلین, 2 عدتوں میں سے دور کی جو عدت ہے اس پہ عمل ہوگا. یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ عبداللہ بن عباس صحابی رسول, بہت بڑے مفسر. قلت انا, تو میں نے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سلمہ کہہ رہے ہیں, حدیث کے راوی تابعی جو ہے عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے, ایت پڑھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر لیں, بچے کو پیدا کر لیں. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی. اب ایک طرف کون ہے؟ صحابی. دوسری طرف کون ہے؟ تابعی. اور تابعی نے اپنے موقف کے حق میں کیا پڑھا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے. قال ابو ہریرہ, جناب ابو ہریرہ کہنے لگے انا مع ابن اخی, میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں. یعنی ابا سلمہ, بھتیجے سے مراد کس کو لے رہے تھے؟ ابو سلمہ کو. یعنی کہ عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, میں ابو سلمہ کے ساتھ ہوں. اور یہاں پہ وہ لوگ بھی غور و فکر کریں جو جناب ابو ہریرہ کے بارے میں فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ محدث تھے, حدیثیں ان کو یاد تھیں لیکن فقیہ نہیں تھے. حدیث سے مسئلے کیسے اخذ کرتے ہیں, ایک مسئلے کو دوسرے پہ کیسے قیاس کرتے ہیں, شریعت کے اصول کیا ہیں, ان معاملات میں ابو ہریرہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے تھے. اس لیے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, جب کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث ان کے مسلک سے ٹکرا رہی ہے, ان کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے, تو کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث یہاں پہ نہیں لی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور یہ غیر فقیہ ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ ہیں, اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. تو یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس کو تو سب فقیہ مانتے ہیں, تو عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اور ہے, ابو ہریرہ کا فتویٰ اور ہے. آپ دیکھتے ہیں کس کا ٹھیک نکلتا ہے. کیا اس صحابی کا ٹھیک نکلتا ہے جس کو ہم سب فقیہ مانتے ہیں, یا اس صحابی کا ٹھیک نکلتا ہے جس کو یہ لوگ فقیہ نہیں مانتے, ہم تو الحمدللہ ان کو بھی فقیہ مانتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنا, مسائل کو اخذ کرنا, احکام کو اخذ کرنا. تو بھئی آپ احکام کہاں سے اخذ کریں گے؟ قرآن سے اور احادیث سے. چلیں قیاس کرنا ہے, قیاس کس پہ کریں گے؟ قرآن کی کسی آیت پہ یا کسی حدیث پہ. تو جو قرآن کا صحیح معنوں میں عالم ہوگا, احادیث کا صحیح معنوں میں عالم ہوگا, وہی سب سے بڑا فقیہ ہوگا. اور جو قرآن کی دولت سے محروم ہو یا احادیث میں پیچھے ہو, وہ فقیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہاں کس کے ساتھ ہوں؟ اپنے بھتیجے کے ساتھ. مراد کس کو لے رہے ہیں؟ ابو سلمہ کو. فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ قُلَيْبًا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ, چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو بھیجا ام سلمہ کی طرف, یسألوہا, کہ وہ ان سے سوال کرے, ان سے پوچھے اس مسئلے کے بارے میں. اچھا جی, یہاں پہ ایک اور آج کل یہ بھی لوگوں میں بڑی بات عام ہے. کہتے ہیں سارے مسلک ہی ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. یعنی کہ جو آدمی کہے یہ کام جائز ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا, جو کہے یہ کام ناجائز ہے وہ بھی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹھیک وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, دوسرا موقف غلط ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہ شافی نعوذ باللہ ساری کی ساری غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے فقہ مالکی ساری کی ساری غلط ہے.
ہم یہ نہیں کہتے فقہ حنبلی ساری کی ساری غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہ حنفی ساری کی ساری غلط ہے، بلکہ حق ان میں کیا ہے؟ بکھرا ہوا ہے۔ کسی جگہ حق پہ ہوتے ہیں مالکی، کسی جگہ حق پہ ہوتے ہیں شافعی، اور کسی جگہ حنبلی اور کسی جگہ حنفی۔ تو آپ ہر مسئلے میں حق کو کیسے پا سکتے ہیں؟ جب آپ کیا ہو جائیں؟ نیوٹرل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں، غیر متعصب ہو جائیں، تو پھر آپ کو حق ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں گے کسی ایک مسلک کا، تو پھر وہ مسلک جن مسائل میں قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو قرآن و حدیث چھوڑ کے اس مسلک کی تائید کرنا پڑے گی۔ تو اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ بھی امام، وہ بھی امام، وہ بھی امام، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک، جو انہوں نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک۔ تو اب اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام سے بڑا امام کون ہے؟ اب چاہیے تھا نا کہ ابو ہریرہ کہتے بھائی عبداللہ ابن عباس جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی امام ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی صحابی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں مسئلے ہی ٹھیک ہیں، جو کہہ رہا ہے جائز ہے وہ بھی ٹھیک، جو کہتا ہے ناجائز ہے وہ بھی ٹھیک۔ لیکن الحمدللہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے، دین بالکل واضح ہے، سورج کی طرح روشن ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو بھیجا کس کی طرف؟ ام سلمہ کی طرف، یسألوہا، تاکہ وہ ان سے مسئلہ پوچھیں۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ام سلمہ نے کہا، قتل زوج سبیعۃ الاسلمیہ، کہ سبیعہ الاسلمیہ کا خاوند قتل ہوا، وہی حبلہ، جبکہ یہ حمل کی حالت میں تھیں۔ کون؟ سبیعہ، سبیعہ بنت حارث، جن کا تعلق اسلم قبیلے سے ہے، ان کا خاوند فوت ہوا، اور خاوند کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ سعد بن خولہ تھے، تو تب یہ حمل کی حالت میں تھیں۔ فوضعت بعد موتہ ب40 لیلہ، تو انہوں نے خاوند کے فوت ہونے کے 40 دنوں کے بعد، 40 راتوں کے بعد بچہ جنم دے دیا، بچہ جنم دے دیا۔ فخطبت، تو انہیں نکاح کا پیغام بھیجا گیا، ولادت کے بعد ان کو کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ فَأَنْكَحَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا، ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِي مَنْ خَطَبَهَا، اور ابو السنابل ان میں سے تھے جنہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اس کے بعد والی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی اسی مسئلے سے تعلق ہے۔ حدیث نمبر 1054 1054 خا، اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن المسور بن مخرمہ، روایت ہے مسور بن مخرمہ سے، یہ چھوٹے صحابی ہیں۔ ان سبیعۃ الاسلمیہ نفست بعد وفات زوجہا بلیال، کہ بے شک سبیعہ الاسلمیہ انہوں نے اپنے خاوند کے فوت ہونے کے چند دنوں کے بعد، چند راتوں کے بعد بچہ جنم دے دیا۔ فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ فاستأذنته ان تنکحا، تو آپ سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی کہ میں اب کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ فأذن لها، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ فنکحت، چنانچہ انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو اب کیا پتا چلا کہ وہ عورت جس کا خاوند اس حال میں فوت ہو کہ وہ عورت فوتگی کے موقع پہ کیا ہے؟ حمل کی حالت میں ہے، تو اس کی عدت پھر کیا ہوگی؟ وضع حمل۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے، اور غالباً لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، کہ خاوند فوت ہوا اور ابھی اسے غسل نہیں دیا گیا، غسل دینے سے پہلے ہی اس کی وائف نے بچہ جنم دے دیا، تو بیگم کی عدت کیا ہوئی؟ ختم ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔
اور اب اس مسئلے پہ تقریباً اتفاق ہو چکا ہے تقریباً، ورنہ عبداللہ ابن عباس کا جو فتویٰ تھا یہی فتویٰ امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد جناب علی کا بھی تھا. ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ ایسی عورت کی عدت کیا ہے؟ دور کی عدت. اور چونکہ یہ فتویٰ قرآن کی آیت اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام نے، تابعین نے، بعد میں آنے والے علماء کرام نے اس کو قبول نہیں کیا. اور اب آپ اس حدیث سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب دو علماء کرام میں اختلاف ہو جائے تو مسئلے کا حل کہاں سے لینا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ تم بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، تمہارا مسلک بھی ٹھیک، میرا مسلک بھی ٹھیک. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام کو بھیجا ام سلمہ کی طرف اور انہوں نے حدیث بتائی، تب جا کے جھگڑا ختم ہوا، تب جا کر اختلاف دور ہوا. اور اس حدیث سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ عدت ختم ہوتے ہی نکاح کے پیغامات آئے اور انہوں نے نکاح کر لیا، کسی نے اس کو ایشو نہیں بنایا. پاک و ہند میں اگر کوئی عورت عدت ختم ہونے کے فوراً بعد نکاح کر لے تو لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تانے دیں گے، ملامت کریں گے. یہ تو پہلے تیار بیٹھی تھی، اس نے خاوند کے فوت ہونے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں لی. ایسی باتیں کرنے والے اللہ سے ڈریں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ تو ایسی عورت سے کہیں گے عدت ختم ہونے کے بعد کہ بہن کہیں نہ کہیں نکاح کر لو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہو، کہیں نہ کہیں کیا کر لو؟ نکاح کر لو. ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ ابھی تمہاری عمر صرف 25 سال ہے، صرف 30 سال ہے، صرف 35 سال ہے، صرف 40 سال ہے. تمہیں سہارا چاہیے تو کہیں نہ کہیں نکاح کر لو، چاہے تمہیں وہ مرد ملے جس نے دوسری شادی کرنی ہو. صحابہ کرام کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دنوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، ان دنوں کیا ہوتا رہا، تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جس عورت کو طلاق ہو جاتی تھی یا جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا اس کا کہیں نہ کہیں نکاح ہو جاتا تھا. اور میں نے پہلے بھی یہ مثال پیش کی تھی، دوبارہ پیش کر رہا ہوں. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے کس کی وائف تھیں؟ جعفر بن ابو طالب کی، جن کو ہم جعفر طیار کہتے ہیں، جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے. اور جناب علی کے کیا لگتے ہیں؟ جعفر بھائی. تو اسماء بنت امیس ان کی کیا لگیں؟ بھابھی. جعفر فوت ہوئے ہیں تو اسماء بنت امیس سے کس نے نکاح کر لیا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جناب ابوبکر فوت ہوئے ہیں تو کس نے نکاح کر لیا؟ جناب علی نے. اور یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اگر صحابہ کرام اور آل بیت ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تو جناب علی سوچتے میں اس عورت سے کیوں نکاح کروں جو ہماری بھابھی تھی اور نعوذ باللہ اس نے ہمارے دشمن ابو بکر سے نکاح کیا ہوا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے، آپس میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تھے. کہ بعد میں آنے والوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے جس سے لگتا ہے کہ شاید وہ صبح و شام لڑتے ہی رہتے تھے. بطور بشر چھوٹی موٹی کوئی بات زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. اس کے بعد باب نمبر 4، باب خروج المعتدہ لحاجتها نہارا. معتدہ کس کو کہتے ہیں؟ عدت گزارنے والی عورت، وہ عورت جو عدت کے ایام میں ہو. تو معتدہ عدت والی عورت کا دن کے وقت اپنی کسی حاجت کی وجہ سے گھر سے نکلنا، یعنی کہ کیا یہ جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ تو اس بارے میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عدت والی عورت
اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے دن کے وقت گھر سے نکل سکتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جسے طلاق ہو چکی ہے، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ نہیں نکل سکتی، چاہے دن کا ٹائم ہو چاہے رات کا ٹائم ہو، کیونکہ عدت والی عورت وہ بھی ہوتی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، اور وہ بھی عدت میں ہوتی ہے جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جسے رجعی طلاق ہوئی ہے، تو وہ خاوند کے گھر میں ہے، خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی، لیکن جسے آخری طلاق ہو گئی ہے، تیسری طلاق، کیا وہ نکل سکتی ہے؟ اور وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے، ظاہر ہے۔ اور ایسے ہی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، کیا وہ عدت کے ایام میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ یہ اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی اس حدیث میں۔ حدیث نمبر 1055 1055 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں طلقت خالتی، میری خالہ کو طلاق ہو گئی، فارادت ان تجد نخلہا، تو میری خالہ نے چاہا کہ وہ اپنے کھجوروں کے درختوں کے پھل اتار لے، کھجوریں جو ہیں وہ پک چکی ہیں، ان کا پھل اتار لے۔ فزجرہا رجل ان تخرج، تو انہیں ایک آدمی نے گھر سے نکلنے سے منع کیا، ڈانٹا کہ آپ گھر سے باہر کیوں جا رہی ہیں، آپ تو عدت کے ایام میں۔ انہیں ڈانٹا، منع کیا ایک آدمی نے۔ فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، کون؟ جناب جابر کی یہ خالہ جن کو طلاق ہو چکی ہے۔ فقال، تو کہا، تو آپ نے کہا، یعنی کہ آپ کے پاس وہ خالہ آئیں، انہوں نے سوال کیا، تو اب آپ نے جو جواب دیا وہ جواب بتایا جا رہا ہے، سوال نہیں بتایا جا رہا، کیونکہ سوال کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے پوچھا نا کہ کیا میں گھر سے نکل سکتی ہوں، عدت کے ایام میں ہوں، مجھے طلاق ہوئی ہے، اور میرے کھجوروں کے درخت ہیں، ان کا پھل جو ہے وہ اگر میں نہیں جمع کروں گی تو نقصان ہوگا مالی لحاظ سے مجھے۔ تو آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ فجدی نخلک، تم اپنے کھجوروں کے درختوں کا پھل اتارو، فإنکی عسیٰ ان تصدقی او تفعلی معروفا، کیونکہ امید ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو گی یا کوئی خیر کا کام کرو گی، یعنی کہ اپنا پھل اتارو، تم اس میں سے صدقہ خیرات کرو گی، اس مال کے ذریعے کئی نیکی کے کام کرو گی، تو یہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس حدیث میں کہاں پہ آیا کہ دن کے ٹائم نکلنا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ کھجوروں کے جو درخت ہیں ان سے جو پھل اتارا جاتا تھا وہ دن کے ٹائم اتارا جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے دن کے وقت عدت والی عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی کسی ضروری کام کے لیے، شادیوں میں شریک ہونے کے لیے نہیں، پارٹیوں میں شریک ہونے کے لیے نہیں، ضروری کام، مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس قسم کا کوئی ضروری مسئلہ ہے تو دن کے ٹائم نکلے، لیکن رات اپنے گھر میں گزارے اور رات کے ٹائم نہ نکلے۔ اچھا، اب یہ عورت کیوں نکل رہی تھی؟ رزق کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو جاب کر رہی ہیں، ٹیچر ہیں، اور عدت کے ایام میں سکول جانا ان کی مجبوری ہے، چھٹی نہیں ملتی، اگر مل جائے تو ان کو گھر میں رہنا چاہیے تاکہ شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل ہو سکے، لیکن اگر چھٹی نہیں ملتی یا تھوڑے دنوں کی ملتی ہے اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم جاب کریں گی، اگر ہم گھر میں بیٹھیں گی تو جاب سے نکال دیا جائے گا، اگر نوکری کو خطرہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں اور سے مال نہیں ملے گا،
یعنی کہ اگر جاب چلی گئی تو آئندہ ایام گزارنے مشکل ہو جائیں گے، بچوں پہ خرچہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسی عورت نوکری کے لیے نکل سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پہ جاب کرے عدت کے احکام کا خیال رکھے۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سوگ کے ایام میں ہے، پھر وہ سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، اس قسم کے کام نہیں کرے گی، اگرچہ اس نے عورتوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اگرچہ اس نے غیر مردوں کے سامنے نہیں جانا، پھر بھی وہ زیورات نہیں پہنے گی، شوق کپڑے نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، اس قسم کے کام نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب لیس التخییر طلاقاً، بیگم کو طلاق یا عدم طلاق کا اختیار دینا طلاق نہیں ہے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیگم کو اختیار دیتا ہے کہ طلاق لینی ہے تو لے لو، جیسے تم کہو گی ویسے کر لیں گے، تو اگر وہ کہتی ہے میں تو طلاق نہیں لینا چاہتی، میں تو آپ کے پاس لینا چاہتی ہوں، تو پھر کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، طلاق نہیں ہوئی، اس کو طلاق نہیں کہا جائے گا۔ اگر بیگم سے کہا جائے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مثال کے طور پہ معاملہ طلاق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم طلاق چاہتی ہو تو طلاق بتاؤ، وہ کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو کیا یہ اختیار دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ جواب یہ کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1056 1056 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ہم کون؟ امہات المؤمنین۔ فاخترنا اللہ ورسولہ، تو ہم نے اختیار کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلم يعد ذلك علينا شيئا، تو آپ نے اس اختیار کو جو ہمیں دیا تھا اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا، یعنی کہ طلاق شمار نہیں کیا، آپ نے اس کو طلاق شمار نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات اب پہلے سے بہتر ہیں، تو آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ باتیں سنی، تو اللہ رب العزت نے آپ پہ قرآن کی یہ آیت نازل کی، سورہ احزاب اور 21ویں سپارہ اس کا آخری پیج، اس کا آخری پیج اور 22ویں سپارے کا پہلا پیج۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو ٹھیک، اور اگر تم چاہتی ہو کس کو؟ دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی رونقوں کو، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا فائدہ دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، اچھے طریقے سے طلاق دے دیتا ہوں۔ اور اگر تم اختیار کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً نیکوکار عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ کے سامنے یہ آیتیں پڑھیں اور جناب عائشہ سے کہا کہ تم اس معاملے میں اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ عائشہ ابھی بچی ہے،
کہیں جذبات میں آ کے یہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں نے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ نہیں رہنا. تو آپ نے کہا کہ عائشہ اس معاملے میں اپنے والدین سے اپنے والد سے مشورہ کر لینا. جناب عائشہ نے کہا کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ چاہتی ہوں اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں. اور دیگر بیویوں نے بھی یہی کچھ کہا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا تھا، طلاق لینی ہے تو لے لو، طلاق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو گئی تھی؟ جناب ایسا کہتی نہیں، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار دیا اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا. فلم یعد ذلک علینا شیئا، تو آپ نے اس کو ہمارے خلاف کچھ بھی شمار نہیں کیا، اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں کیا، یعنی کہ یہ طلاق شمار نہیں ہوئی. اس کے بعد باب نمبر 6، باب من حرم امرأتہ او ظاہر منہا، جو اپنی بیوی کو حرام قرار دے، تو میرے اوپر حرام ہے، جو اپنی بیوی کو حرام قرار دے، او ظاہر منہا، یا اس سے اظہار کر لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 1057 1057 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، فی الحرامی، حرام کے بارے میں. کیا مطلب؟ جب کوئی آدمی کسی حلال چیز کو حرام کر لے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ یکفر، وہ قسم کا کفارہ دے. جو بھی آدمی کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے جب کہ وہ چیز حلال ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ دے گا. مثال کے طور پہ کوئی اپنے اوپر شہد کو حرام کر لے، قسم کا کفارہ دے اور شہد استعمال کرے. کسی لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، قسم کا کفارہ دے اور اس کو استعمال کرے. وقال، اور کہا عبداللہ ابن عباس نے، ان کے پہلے فتویٰ دیا کیا کہ کسی حلال چیز کو حرام کر بیٹھیں تو کفارہ ادا کرنا ہوگا. کس کا؟ قسم کا. پھر یہ آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے لیں تو قسم کا کفارہ دیں، جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا. اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ تحریم میں، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ رب العزت نے آپ پہ فرض کر دیا ہے، یہ بات طے کر دی ہے کیا؟ کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں اور کیا کریں؟ اس کا کفارہ ادا کریں. ہوا کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے، یہ جو شہد والی روایت ہے یہ تو بخاری مسلم میں آتی ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام نسائی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی تھی جس کا نام کیا تھا؟ ماریہ قبطیہ، اور یہ وہی عظیم لونڈی ہیں جن سے پیدا ہوئے تھے کون؟ ابراہیم. تو نبی علیہ السلام کی بیویاں یہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ آپ ماریہ قبطیہ کے ساتھ تعلق رکھیں، تو آپ نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آئندہ میں ان سے تعلق قائم نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم. اچھا، پہلی روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کی مناسبت سے؟ شہد کو حرام کر لینے کی مناسبت سے.
اور دوسری روایت بتا رہی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی مناسبت سے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ اگر یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں احادیث کے خلاف بغض ہوگا، وہ کہے گا دیکھو جی احادیث میں ٹکراؤ ہے، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سبب جو ہے وہ شہد کو حرام کرنا ہے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے سبب یہ ہے کہ لونڈی کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو وہ حدیث کا مذاق اڑائے گا۔ لیکن جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی عزت ہے، آپ کی احادیث کا احترام ہے، آپ کی احادیث سے محبت ہے، وہ کہے گا جب سند کے لحاظ سے دونوں روایتیں ثابت ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں واقع ہوئے جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ اپنے معاملات کو آج کل دیکھ لیں، قانون کب بنتا ہے؟ جب کئی واقعات ہوتے ہیں، اس نے گڑبڑ کی، اس نے کوئی گڑبڑ کی، ادھر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر قانون بنتا ہے۔ تو ایسے ہی شہد بھی آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لونڈی بھی حرام کر لی، تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ تو بہرحال ایسے پتہ کیا چلا کہ آپ نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بات ہو چکی ہے اس کی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا، اور اگر ان دونوں کاموں کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو اب عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فی الحرامی، کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یکفرو، وہ آدمی جس نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا وہ کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے۔ کس کا کفارہ؟ قسم کا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے قال کہ عبداللہ بن عباس نے کہا اذا حرم امراتہ لیس بشیء، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو حرام کر لے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ یعنی کہ طلاق نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ طلاق نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ عبداللہ بن عباس کی دونوں روایتوں کو ملا لیں، ایک میں کہہ رہے ہیں کفارہ ادا کرے، دوسری میں کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو حرام کر لے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ طلاق نہیں ہے لیکن کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے قال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اذا حرم الرجل علیہ امراتہ، جب کوئی آدمی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لے فہی یمین، تو یہ قسم ہے یکفرھا، جس کا وہ کفارہ ادا کرے گا۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرے اوپر حرام ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اب کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان روایات سے میں پتہ چلا کہ یہ اس پہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے مختلف ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو حرام قرار دے گا، باقی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، کھانے کو حرام قرار دے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ اس پہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لباس کو حرام قرار دے گا تو اس پہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن جب بیوی کو کوئی حرام قرار دے تو کہتے ہیں اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا، اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ تو جو بیوی کو حرام قرار دے، ہم اس سے پوچھیں گے حرام قرار دیتے ہوئے تمہاری نیت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے بیوی کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہو کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تم میرے اوپر حرام ہو سکتا ہے بیوی کو حرام قرار دیتے ہوئے وہ یہ مراد لے رہا ہو کہ میں تم سے زہار کر رہا ہوں اور زہار کی وجہ سے اب تم میرے اوپر کیا ہو؟ حرام ہو۔ زہار سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ زہار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے کہنا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری بہن ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اگر اس کی
نیت یہ تھی کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم میرے اوپر حرام ہو، تو پھر یہ قسم ہے، پھر قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ یعنی کہ اگر حرام کہتے ہوئے اس کے دل میں یہ تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، پھر طلاق ہے، پھر کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اور اگر بیوی کو حرام کہتے ہوئے اس کی نیت تھی کہ زہار کر رہا ہوں، تو پھر وہ زہار ہے۔ اور اگر حرام کہتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ یہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم حرام ہو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو پھر یہ قسم ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اب ایک چوتھی شکل بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا؟ وہ کہتا ہے میری تو کوئی بھی نیت نہیں تھی۔ جب وہ کہے گا میری کوئی بھی نیت نہیں تھی، تب ہم کہیں گے کہ پھر یہ قسم ہے اور تم قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو بہت سے علماء کرام نے امام شافعی کی رائے کو راجح قرار دیا ہے، اور خود میرا میلان بھی اسی جانب ہے۔ میں بھی اسی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ چونکہ یہ لفظ بیوی سے کہ تم میرے اوپر حرام ہے، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس کی نیت کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو، یعنی کہ تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر طلاق ہو چکی ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو، کہ تم سے زہار کر رہا ہوں، تو پھر زہار ہو چکا ہے۔ اچھا، زہار کا کفارہ کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور اگر یہ کام بھی نہ ہو سکے تو فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، یعنی کہ اگر کوئی اپنی وائف کو سے زہار کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں، تمہارا جسم، تمہاری پشت میرے اوپر ایسے حرام جیسے میری ماں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ دین اسلام آنے سے پہلے یہ زہار کیا ہوا کرتا تھا؟ طلاق ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام میں یہ طلاق نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر زہار کے بعد کوئی بیگم کے سے تعلق دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے اور اس کے قریب جانا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کہا گیا کہ وہ کیا کرے؟ پہلے نمبر پہ کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ اور غلام آزاد کرنا ہے بیگم کے قریب جانے سے پہلے پہلے۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اور آج کل تو غلام موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ 60 دن کے روزے مسلسل، ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے ناغہ کرے گا تو روزے دوبارہ شروع کرے گا۔ مثال کے طور پہ 35 روزے رکھ لیے تھے، پھر کہا 2 دن ذرا ریسٹ کر لوں، تو اب دوبارہ روزے رکھے گا۔ کہاں سے شروع کرے گا؟ پہلے روزے سے۔ اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہے زہار کا کفارہ۔ تو یہاں پہ گفتگو ہو گئی ہے زہار کے بارے میں بھی، اور اگر کوئی بیوی کو کہہ بیٹھتا ہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو، یا اس کی عدم موجودگی میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری بیوی میرے اوپر حرام، تو اس کا کیا ہوگا؟ امام شافعی کا موقف اس بارے میں بہترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی۔ اگر حرام کہتے ہوئے نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو چکی ہے، اگر حرام کہتے ہوئے نیت تھی زہار کی، زہار ہو چکا ہے، اگر حرام کہتے ہوئے نیت تھی قسم کی تو قسم ہے، اور اگر کوئی بھی نیت نہیں تھی تو پھر وہ قسم ہے، اور اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ چونکہ اس کے بعد کی حدیث پہ وقت لگے گا اور ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شریعت کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ احادیث کے ساتھ محبت کرنے کی اور حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ہم سب کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جن کے پاس رزق نہیں ہے اللہ انہیں رزق حلال دے، جن کے پاس جاب نہیں ہے اللہ ان کو جاب دے، جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔